انسان کی تخلیق سائنسی اور اسلامی نظریات کے تناظر میں. The creation of human in Islam and science theories. انسان کا وجود اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی. حضرت انسان جو اپنے بنانے والے اور خود اپنی ذات سے اکثر و بیشتر غافل ہی رہتا ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے. خالق کا وجود کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. شعور حاصل ہونے کے بعد ایک عقل مند انسان کے ذہن میں پہلا بنیادی سوال یہی اٹھتا ہے کہ میرا اپنا وجود کہاں سے آیا ہے. انسان سادہ سے لے کر پیچیدہ ترین چیزیں بنا رہا ہے، جن میں سے کسی حقیر سی شے کاغذ کے پرزے تک کے خود بخود بننے کو کوئی بھی عقل مند شخص تسلیم کرنے کو تیار نہیں. لیکن جب ہم اپنے جسم کو دیکھتے ہیں تو ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ اسے بننے کے لیے کسی خالق کی ضرورت نہیں تھی. انسان کی تخلیق تاریخی پس منظر. اٹھارہویں صدی تک زندہ اشیاء کی تخلیق کے متعلق چارلس ڈارون کا نظر ارتقاء پر یقین رکھا جاتا تھا. ڈارون نے اپنی کتاب اوریجن آف اسپیشیز میں نظر ارتقاء پیش کیا، جس کے مطابق ابتدا میں زندگی کی ابتدا خود بخود ہو گئی. بعد ازاں ارتقائی عمل کے تحت ضرورت کے مطابق تبدیلیوں سے گزر کر مختلف انواع وجود میں آ گئی. 19ویں صدی کی جدید ایجادات سے سائنسدانوں کا ان نظریات سے یقین اٹھ گیا. 1878 میں کروموسومز کی دریافت، 1955 میں ڈی این اے، جینز وغیرہ کی حیرت انگیز دریافتوں نے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ جانداروں سمیت انسان کی تخلیق سادہ نہیں بلکہ بہت پیچیدہ ہے. ان جینز پر انسان کی ساری تفصیلات، اس کی آنکھوں کا رنگ، سائز، انسان کی عمر، قد، رنگت سمیت تمام اعضاء کی تفصیلی معلومات لکھی ہوتی ہے. یہ معلومات اتنی زیادہ ہے کہ دنیا جہان میں لکھی جانے والی تمام کتابوں کے اوراق بھر جائے. چنانچہ امریکہ میں ایک تحریک انٹیلیجنٹ ڈیزائنڈ موومنٹ چلی، جس کے نتیجے میں فیکٹ آف کریشن کا نظریہ آیا، جس کے بنا پر سائنسدان یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ جانداروں کی تخلیق انتہائی پیچیدہ ہے، جن کے خود بخود تخلیق ہونے کے بارے میں گمان بھی نہیں کیا جا سکتا. ہم سب انسان ایک بیج سے اگے ہیں. یہ بیج نر اور مادہ کے ملاپ سے مکمل ہوا ہے. اس بیج میں مرد کی طرف سے سپرم اور عورت کی طرف سے انڈا اوم آپس میں رحم مادر کی نالی میں ضم ہوئے ہیں. سپرم اور انڈے کے ملاپ سے فرٹیلائزیشن کے عمل کے تحت جو بیج مکمل ہوا ہے، اس کا سائنسی نام، سائنٹیفک نیم زائگوٹ ہے، جس سے کسی جاندار کی حیات شروع ہوتی ہے. انسانی سپرم کی ساخت، The structure of human sperm. مرد کے مادے میں کثیر تعداد میں سپرم ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ کی حرکت تیز ہوتی ہے، جنہیں ایکٹیو سپرم کہتے ہیں. کچھ کی حرکت سست، سلگش اور کچھ مردہ ہوتے ہیں. قابل غور بات یہ ہے کہ
کہ اس رطوبت فلوئڈ کے 1 ملی لیٹر یعنی ایک چھوٹے سے قطرے میں قریباً 1 کروڑ تیز رفتار ایکٹیو سپرم ہوتے ہیں۔ یہ سپرم بنیادی طور پر 3 حصوں سر، گردن اور دم پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے گردن والے حصے میں ایک طاقتور انجن ہوتا ہے جو اس کی دم کو تیزی سے ہلاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حرکت کرتا ہوا رحم مادر میں پہنچتا ہے۔ اس کے سر میں 23 دھاگہ نما ساختیں کروموسومز ہوتے ہیں جن پر نئے بننے والے انسان کی خصوصیات کی تفصیل لکھی ہوتی ہے۔ یہ سپرم جب مادہ کے انڈے کو تلاش کر لیتا ہے تو اس کے سر سے خول اترتا ہے، جس کے اندر سے فوراً مشین کے ورمے ڈرل مشین کی طرح ساختیں نکل کر مادہ کے انڈے میں سوراخ کرتی ہے اور سپرم کا ضروری حصہ انڈے میں داخل ہو جاتا ہے۔ دم کٹ کر علیحدہ ہو جاتی ہے۔ مادہ کے انڈے میں 23 کروموسومز پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ یوں سپرم اور انڈے کے ملاپ سے 46 کروموسومز بن جاتے ہیں۔ اس طرح انسان کا سپرم نمو گروتھ کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو فرٹیلائزیشن کہتے ہیں۔ اس بیج میں مرد کے کروموسومز XY جبکہ عورت کے XX ہوتے ہیں۔ ملاپ کے دوران اگر مرد کا X اور عورت کا X آپس میں ملے تو لڑکی مادہ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس مرد کا Y اور عورت کا X ملے تو XY لڑکا نر پیدا ہوگا۔ عظیم کتاب قرآن مجید میں اسی بیج سپرم کو نطفے کے امیزے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ابتدا میں یہ سپرم اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ انسانی آنکھ کو چھوٹے سے نقطے کی طرح نظر آتا ہے، جبکہ اس میں مکمل انسان کی تفصیلی معلومات فائن ڈیٹیلز موجود ہوتی ہے۔ انسان سے خارج ہونے والے کروڑوں سپرمز میں سے صرف ایک سپرم سے انسان بنتا ہے۔ ہمارے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ سپرم خود بخود بن گیا ہے؟ کیا مرد اور عورت دونوں میں 23 کروموسومز کا موجود ہونا محض اتفاق سے ممکن ہو گیا ہے؟ افسوس کہ ہم اتنی واضح نشانیوں سے بھی منہ پیر لیتے ہیں۔ کیا اتنی بامقصد اور پیچیدہ تشکیل خود بخود ہو سکتی ہے؟ کیا سپرم کا خول خود بخود پٹ پڑتا ہے اور اس میں سوراخ کرنے والی ساختیں خود بخود بن گئی ہے؟ کیا مادہ خود بخود اپنے آپ کو اتنی بامقصد ویل ڈیزائنڈ صورت میں تبدیل کر لیتا ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو پھر یہ چیلنج دیا جاتا ہے کہ تمام مخلوقات مل کر کسی فیکٹری یا مشین میں ایک سپرم بنائے، کیونکہ وہ چیز جو خود بخود بن گئی ہے وہ اتنی آسان ہوگی کہ اگر آپ لوگ اسے بنانا چاہے تو آسانی سے بن جاتی ہوگی۔ اگر ہم ایسا نہ کر سکے، جو کہ یقیناً نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں ضرور تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ کام کسی لامحدود سپریم کریٹر طاقت والے نے کیا ہے جس کا نام اللہ رب العالمین ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ
فجعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك